ہوگا مگر کچھ کو تعارف نہیں ہوگا. تو آج کی مجلس میں ہم نے سیدنا غوث العظم عبدالقادر جیلانی کا تعارف پیش کرنا ہے. اور یہ دنیا تو مٹ جانے والی ہے, قبر میں تنہا جانا. بڑے بڑے آئے سب چلے گئے. سکندر اعظم کا نام سنا ہوا ہے نا. جوانوں 21 سال عمر تھی. ہماری جوانیت کس راستے پر چل پڑی. ہم مسجدوں کے راستے بھولے ہوئے ہیں, ہمیں بازاروں کے سارے راستے آتے ہیں. اور میرے بیٹوں, اللہ کے لیے جوانی کو تقدس بابی میں ڈھال کر رکھو, اپنی جوانی کو ضائع نہ کرو. سکندر اعظم جس کی عمر صرف 21 سال تھی, وہ 5 بر اعظم کا فاتح تھا. کیا رونگٹے نہیں کھڑے ہو گئے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی صلاحیت رکھی تھی. 5 بر اعظم کا فاتح تھا, 15 لاکھ مربع میل کا حاکم تھا, مگر اٹھتی جوانی تھی, شباب کا عالم تھا. 21 سال زندگی کی بہاریں دیکھ چکے تھے. سامنے ڈس لیا سکندر اعظم کو. اس وقت کا حکیم ارسطو آیا, اس نے دیکھا کہ سارے جسم میں زہر پھیل چکا ہے اور سارا جسم نیلا پڑ گیا ہے. تو ارسطو نے کہا کہ اے سکندر اعظم, اے 5 بر اعظموں کے فاتح, اے 15 لاکھ مربع میل کے حاکم, میری حکمت بتا رہی ہے کہ تو چند گھڑیوں کا مہمان ہے. تیری سانسوں کا ناتا تیرے بدن سے ٹوٹنے والا ہے, تیرے دل کی حرکتیں بند ہونے والی ہیں, بس تیری نبض رکنے والی ہے. سو سکندر اعظم نے اپنے ساتھیوں کو, گھر والوں کو بلایا. اس نے کہا میری ایک وصیت سن لو. وصیت پتہ کیا کی تھی؟ کہا تھا کہ میں مرنے والا ہوں. ارسطو نے مجھے بتا دیا ہے جب میں مر جاؤں تو کفن سے میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا, ہتھیلیاں اوپر کرنا, اور یونان کے بازاروں میں مجھے گھمانا اور ندا دینا, اے دنیا والو آ جاؤ, دیکھو 15 لاکھ مربع میل کا حاکم جا رہا ہے, دیکھو 5 بر اعظموں کا فاتح جا رہا ہے, اس کے دونوں ہاتھ کفن سے باہر ہے, دیکھ لو خالی ہاتھ آیا تھا, خالی ہاتھ جا رہا ہے. اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں بالی تھے. سکندر جب دنیا سے رخصت ہوا, دونوں ہاتھ خالی تھے. اور ہم مالک نہیں ہیں کسی چیز کے بھی. حیرانہ برادران, آپ کہتے ہوں گے میں ایک مربے کا مالک ہوں, 2 مربوں کا مالک ہوں, کوٹھی کا مالک ہوں. اب آیا مالک نہیں ہو تو مالی ہو, مالی. کوئی 20 سال کے لیے مالی ہے, کوئی 30 سال کے لیے مالی ہے, کوئی 50 سال کے لیے مالی ہے. ہم مالی ہیں. مالک کون ہے؟ لہو ملک السماوات والارض. اب آیا ہم سب مالی ہیں. مالک وہ ہے جو آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے, جو زمینوں کا بھی بادشاہ ہے. بے شک بے شک. تو واس کا ایک حصہ یہ ہے کہ جوانوں زندگی بدلیں, مسجد کے راستے کو پہچانو. حضور علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عَالَمٌ وَعَالَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ. ہر شے کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے, ایمان کی پہچان نماز ہے. الفرق بین الاسلام والکفر ترک الصلاۃ. مومن اور منافق, مومن اور کافر کے درمیان فرق واضح کرنے والی وہ صرف ایک عمل ہے, وہ نماز ہے. الصلاۃ قرۃ عینی. حضور فرماتے ہیں لوگوں اگر میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو, میرا کلمہ پڑھنے والوں اگر محمد مصطفیٰ کے سینے کو خوشی دلانا چاہتے ہو, آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو, ادھر اذان ہو, تم گھر کے کام کاج چھوڑ کر مسجد کا راستہ لے لو. سبحان اللہ. 1000 سال پہلے, اب توجہ کرنا, 1000 سال پہلے ایک جوان تھا, اٹھتی جوانی تھی, اور تقوی کا ایک اعلیٰ مینار تھے. کئی دنوں سے وہ جوان دریائے دجلہ کے کنارے تزکیہ نفس میں مصروف تھا. زبان پر اللہ اللہ تھا, دریا کی موجوں کو دیکھتا اور اس مالک کی قدرت کو دیکھتا. صبح شام دن کے اجالوں میں, رات کے اندھیروں میں اس جوان کو صرف اسی کی یاد تھی. اللہ 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 کا ورد تھا. اندر کو باطن کو پاک کرنے کا اس کا ارادہ تھا. اور کئی دن گزر چکے تھے, کھانا بھی نہیں کھایا, فاقہ سے تھا. اور ایک رات جب چاند پوری چاندنی زمین پر پھیلا چکا,
وہ جوان دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھا اللہ اللہ کر رہا تھا، اس کی اچانک دریا کی موجوں پر پڑی، موجوں پر تیرتے ہوئے ایک شاداب اور لال رنگ کے سیب کو دیکھا۔ بھوکا تو کئی دنوں سے تھا، لپکا اور اس سیب کو پکڑا اور کھا لیا۔ جب کھا بیٹھا تو اندر کا ضمیر مردہ نہیں تھا، اندر کے ضمیر نے اس جوان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کے اعضائے جسمانی مزمل ہونے لگے، دل کی حرکتیں بے ترتیب ہونے لگی، جگر پھٹنے لگا، اپنے آپ سے مخاطب ہونے لگا، یہ تیرا سیب نہیں تھا، یہ کس کا تو نے کھا لیا؟ کل جب اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور پیشی ہوگی تو پھر اللہ پوچھے گا وہ سیب تیرا تو نہیں تھا، تو نے کیوں کھایا؟ بس اس چیز نے اس کو ہلا کر رکھ دیا۔ گھر کا راستہ لیا، شکستہ قدموں کے ساتھ جوان چل رہا ہے۔ صبح کی نماز ادا کی، مگر تڑپ اور مضطرب اتنا تھا، نماز پڑھ کر چل پڑا، چلو سیب کے مالک کو ڈھونڈتا ہوں۔ زندگی کب جائے گی جب تک سیب کی قیمت ادا نہیں کروں گا، سیب کے مالک کو ڈھونڈتا رہوں گا۔ اسی دریا دجلہ کے کنارے پر وہ جوان آیا، اور جس طرف سے پانی آ رہا تھا اس نے سوچا کہ اسی طرف ہی کوئی باغ ہوگا، تو اس طرف چلتا ہوں۔ چلتا رہا، کئی روز چلتا رہا، آخر ایک باغ کو دیکھا، اس کا دل بھی باغ باغ ہو گیا کہ سیب جو میں نے کھایا تھا کسی کا، وہ یہی باغ ہے۔ اس کے جو پودوں کی ٹہنیاں ہیں وہ دریا میں جھکی ہوئی ہیں، اور ٹہنیوں پر اسی رنگ کے سیب ٹہنیوں پر لگے ہوئے ہیں۔ اس کو یقین ہو گیا کہ اسی باغ کا میں نے سیب کھایا ہے۔ دل تو خوش ہوا اور ڈھونڈ رہا تھا کہ مالک ملے۔ آگے چلا تو دیکھا ایک نورانی صورت والا بزرگ نظر آیا، قریب گیا، اسلامی رسم و رواج کے مطابق السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ تو بزرگ نے پوچھا کہ اے جوان کیسے آنا ہوا میرے باغ میں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، جوان تھا، کہنے لگا بابا میں نے تیرے باغ کا سیب کھایا ہے اور قیمت ادا کرنی ہے۔ وہ بزرگ اسی جگہ سہم گئے کہ اتنا تقدس، اتنی پاکیزگی، اتنا تقوی کا نور کہ سیب جو دریا کے کنارے موجوں پر تیرتا ہوا اس نے کھا لیا، اور اتنا تقوی وہ سمجھ گیا یہ ہیرا ہے، اس کو تراشا جائے، اس کی تربیت کی جائے۔ کہا کہ بیٹے سیب کی قیمت تو ادا نہیں کر سکتا، بہت زیادہ قیمت ہے۔ اس جوان نے کہا میں سیب کی قیمت ادا کرنے کے لیے تو آیا ہوں، بتائیے تو صحیح کیا قیمت ہے؟ بزرگ نے کہا اسی باغ کی رکھوالی کرو اور پورا سال 12 مہینے گوڈی کرتے رہو، 12 مہینے کانٹ چھانٹ کرتے رہو، 12 مہینے پودوں کو پانی دیتے رہو، پھر جا کر آپ کو بتاؤں گا کہ قیمت ادا ہوئی ہے کہ نہیں۔ بزرگ کی یہ بات سن کر جوان اسی وقت باغ میں گیا اور شروع کر دیا، اور آنکھوں سے آنسو برستے رہتے، مولا وہ سیب کھا بیٹھا تھا، تیرے حضور پیش ہونے سے ڈرتا ہوں، اس سیب کی قیمت ادا کرنے کے لیے صبح شام اس باغ کی رکھوالی کر رہا ہوں، پورا سال گزر گیا۔ وہ جوان اس بزرگ کے پاس آیا، عرض کی کہ سیب کی قیمت اب ادا ہو گئی؟ بزرگ نے کہا نہیں، اور غیر معینہ مدت تک کسی باغ کی رکھوالی کرتے رہو۔ میرے بھائیوں کئی سال گزر گئے، پھر پیش ہوا کہ بابا جی اب تو سیب کی قیمت ادا ہو گئی ہے، تو میں نے زندگی کے ایک حصہ تیرے باغ کی رکھوالی کرتے گزار دیا، پانی دیتے ہوئے گزار دیا، ابھی بھی سیب کی قیمت ادا نہیں ہوئی۔ بزرگ نے کہا کہ ہاں ایک شرط ہے بیٹے، وہ قبول کر لے تو تیری سیب کی قیمت ادا ہو جائے گی۔ اب اس جوان نے کہا بابا جلدی بتاؤ وہ کیا شرط ہے؟ فرمایا ایک ہی میری بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان کی گونگی ہے، ہاتھ پاؤں کی لولی لنگڑی ہے، چل نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، اس سے نکاح کرنا ہوگا پھر سیب کی قیمت ادا ہوگی۔ اب شباب کا عالم تھا، دل نہیں چاہتا تھا کہ ایسی میری منقوہ ہو، نہ بول سکے، نہ سن سکے، نہ چل سکے، نہ ہاتھ ہوں، مگر ڈر تھا مولا کے حضور پیش ہونے کا۔ کہا کہ بابا مجھے یہ شرط منظور ہے، نکاح ہو گیا۔ اب بزرگوں نے کہا کہ یہ محل بھی تیرا ہے اور یہ باغ بھی تیرا ہے، اسی محل میں وہی ایک میری بیٹی رہتی ہے جس کا میں نے حلیہ بتا دیا ہے، وہ تیری منقوہ ہے، تیری بیوی ہے، تو اب اس محل میں داخل ہو جا، وہ تجھے مل جائے گی۔ وہ جوان اس محل کے اندر گیا، محل کی خوبصورتی ایک طرف، چلتا چلتا ایک کمرے میں داخل ہوا، ایک پلنگ تھا،
اور ایک پلنگ پر سجی سجائی دلہن حوروں جیسی کوئی بیٹھی تھی لڑکی، دیکھا اور وہ جوان واپس انہی قدموں سے پلٹ آیا۔ جب محل کے دروازے پر پہنچا تو بزرگ بھی دروازے پر کھڑے تھے۔ فرمایا بیٹا کیا ہوا، واپس جلدی آ گئے ہو، کیا اپنی بیوی سے ملے نہیں ہو؟ بچہ وہ جوان کہنے لگا کہ جو آپ نے بتایا تھا، آپ نے کہا تھا وہ لولی ہے، لنگڑی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، میں نے تو دیکھا وہ حوروں جیسی سجی سجائی دلہن تھی، جس سے میرا نکاح ہوا وہ تو محل میں نہیں تھی۔ بزرگ نے کہا جو میں نے کہا تھا وہ بھی سچ ہے، اور جو تیری آنکھوں نے دیکھا وہ بھی سچ ہے۔ جوان نے کہا کہ کیسے سچ ہو سکتا ہے، وہ تو سالم الوجود ہے۔ بزرگوں نے کہا سن میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ